بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عسکر کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، آج مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی ہے، کہا جائے کہ عزت کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں، اقتدار ہو، کرسی ہو، حکمرانی ہو، کچھ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ٹیپو سلطان ایک بہت بڑا آدمی تھا، حکمران تھا، شیر تھا، اور اس نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس نے کہا کہ یہ شیر کی زندگی جو ہے نا، یہ صدیوں پہ محیط ہے، اور مجھے شیر کی زندگی نہیں، مجھے تو موت چاہیے۔ وہ شہید ہوا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا۔ اس نے حکمرانی کو ٹھڈا لگا دیا اور تاریخ میں اپنا نام لکھوا گیا۔ دیکھیں، مجھے کل سے ایک ایسی صورتحال نظر آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم، پاکستان کے نقشے کو بدلنے والا، ایٹم بم کے دھماکے کرنے والا، آج کے موٹر وے، آج کی تمام ترقی ایوب خان کے بعد اسی کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک جمہوری آدمی تھا، وہ بھی فوج کے گملے سے نکل کر آیا تھا، لیکن اس نے جمہوریت کا راستہ اپنایا، ملک کو ترقی دی، بہت کچھ دیا۔ اسے کیا ملا؟ اسے یہ کچھ ملا کہ کل جب وہ دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو متاثرین عمران خان، ان کو کیسے اطلاع ہوئی، کیا ہوا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں؟ انہوں نے اتنی عزت کی ہے میاں محمد نواز شریف کی کہ اگر وہ تاریخ میں لکھی جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان نے ایک ایسی نسل پیدا کی ہے کہ یہ نسل ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ دادا اپنی نسلوں کو بھی گالی دے۔ یہ وہ بدتمیز ہیں جنہوں نے اپنے دروازے تمیز کے بند کر دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اپنے ماں باپ کو ایسی گالی دیتے ہوں کہ وہ بیچارے شرمندگی سے اپنی گردن میں نیچے جھکا دیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میاں محمد نواز شریف الیکشن کے دوران پاکستان آئے، انہیں ریلیف دیا گیا، ان کا ملک تھا، ان کا وطن تھا۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، اقتدار کی خواہش جو ہے نا، وہ بھائیوں کی گردنیں بھی کاٹ دیتی ہے۔ حق کے حکمرانی میں یہ ایسی شے ہے۔ حق کے حکمرانی تو میاں خاندان کو مل گئی، صوبے میں وزیر اعلیٰ، مرکز میں وزارت عظمیٰ۔ لیکن یہ کیسی حکومت ہے، کیسی حکمرانی ہے کہ سب خوفزدہ ہیں، ڈرتے پھر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں نہ تو مریم نواز کی کہیں عزت نظر آئی ہے، اور جیسے اس کی عزت کی پامالی ہوئی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایسی حکمرانی کیا کرنی ہے جس میں بیٹیوں کی عزتوں کا کھلواڑ ہو جائے؟ لعنت ایسی حکمرانی پہ۔ میاں صاحبان کو پہلے دن دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کے مد مقابل کون ہے۔ اس کا نام ہے عمران خان۔ وہ یہودیوں کا جوائی ہے، پوری یہودی قوم اس کے ساتھ ہے، وہ تمہاری تہس نہس کر دے گا۔ مجھے ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، اولادیں آپس میں لڑیں گی۔ بابا، وہ دور آ گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف الیکشن کے بعد جتنا عرصہ بھی پاکستان میں رہے ہیں، وہ کسی عوامی جلسے میں، عوام میں، اپنے دوستوں میں اپنا چہرہ پیش نہیں کر سکے۔ وہ خوفزدہ تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ کن سے؟ عمران خان کے عمرانی اولاد سے، جن کی اپنی عزت نہیں ہے، وہ کسی کی عزت کیا کریں گے؟ آخر وہ ڈرتے ڈرتے خوف زدہ ہو کر اس نے یہ سوچا کہ میری اب پاکستان میں گنجائش نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو مائنس کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا اس کا بھائی تیار کر لیا، شہباز شریف۔
اگر یہ کہا جائے تو اس ملک میں اس وقت شہباز شریف کی بھی حکومت نہیں ہے، نام کی حکومت ہے۔ مسلم لیگ نون کی تمام قیادت ڈری اور خوفزدہ ہے۔ کن سے؟ ان بدتمیزوں سے، یہ عزت نیلام کرنے والے لوگوں سے کہ جن کی نہ ماں ہے نہ بہن ہے، وہ کسی کی عزت ہی نہیں کرتے۔ جو کچھ دبئی میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہو گیا ایئرپورٹ، ابھی وہ ہم لوگ وہ اس بات کو بھولے نہیں تھے، تو کل رات ہی لندن ایئرپورٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، یار جس عزت دار حکمران کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، ان کو روڈ پر غلیظ گالیاں دی جائیں اور ان کا استقبال ایسے کیا جائے کہ جو لندن میں میاں نواز شریف کا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان صاحب، آپ جو نسل بو رہے ہیں، یہی نسل آپ سے انتقام لے گی اور انتقام لے رہی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بشرا بی بی جو ہے وہ بھی ایک معاہدے کے تحت جیل سے باہر آئی ہے اور وہ پشاور میں بیٹھ کر سیاست کے وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کریں گی جس کے ساتھ لوگوں کو گالی دی جا سکے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک میں اب حق حکمرانی کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ لے کہ جو کپڑے اتار کے ننگا ہو کر حکمران بنے گا وہی حکمران رہے گا، جس کی ماں بہن بیٹی نہیں ہوگی وہ حکمران ہوگا۔ کوئی شریف آدمی پاکستان کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ساری پود، یہ ساری تربیت، یہ ساری ٹریننگ جو ہے یہ عمرانی فتنے کی طرف سے آئی۔ عمران خان صاحب، ہم نے کئی مشورے دیے ہیں آپ کو کہ خدا کا خوف کریں، اس ملک کو ایک رہنے دیں۔ آپ نے جیل میں بیٹھ کر بھی اپنی آزادی کا کام نہیں کیا۔ آپ کے جتنے بھی دوست سیاستدان اس وقت آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں کہ اگر آپ جیل سے باہر آ گئے تو انہیں کون پوچھے گا؟ آپ نے تو بڑے بڑے اپنے ساتھی لیڈروں کو پارٹی سے فارغ کر دیا، جو آپ کی جان تھے، آن تھے اور شان تھے آپ۔ لیکن میں ابھی نہیں بھولا روضہ رسول پہ آپ کے لوگوں نے جو کچھ کیا، آپ نے تو روضہ رسول کو نہیں بخشا۔ وہ میرے نبی جو رحمت اللہ عالمین تھے پوری دنیا کے لیے، آپ نے وہاں جا کے بھی کھلواڑ کیا۔ آپ کے ہاتھ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے تو مدینے کی ریاست کے والی جو تھے نا وہ رحمت اللہ عالمین تھے، ان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کسی کو گالی نہیں گئی، رحمتیں بکھری ہیں۔ تو آپ نے تو ضلالتیں بکھیر دی ہیں پوری ملک کے اوپر۔ اس وقت آپ کی عزت سے نہ فوج بچ رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ بچ رہی ہے، نہ حکمران، نہ کوئی سیاسی پارٹی، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کا بھائی۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام اچھا نہیں، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جو آنے والی نسلوں کا مقدر اور نصیب آپ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس ملک میں 25 کروڑ عوام بستے ہیں، وہ سارے یہ نہ سمجھ لے کہ یوتھی ہیں، وہ سب عمرانی ہیں۔ اس ملک کو جیسے شہیدوں کے خون سے بنایا گیا تھا، 47 کی شہادتیں سب کو یاد ہیں، جس میں آپ لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب بھی 25 کروڑ عوام میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ جیسے لوگوں سے اس ملک کو بچائیں گے اور اس ملک کے مقدر اور نصیب کو اچھا کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔